فرمایا کہ درختوں کے نیچے پیشاب نہ کیا کریں. آپ نے فرمایا بلوں میں پیشاب نہ کیا کریں جہاں کوئی ہو نا کھڈا ہوتا ہے یا سوراخ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. پھر آپ نے فرمایا راستوں میں پیشاب نہ کیا کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. پھر آپ نے فرمایا ہڈی کوئلہ اور گوبر سے استنجا نہ کیا کرو. نہ جہاں پر گوبر ہو ہڈی ہو اور نہ ہی جہاں پر کوئلہ ہو اس پر پیشاب نہ کرا کرو. ٹھیک ہے. یہ رہنمائی ہمیں دے دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو ہی نہیں کیا. اور یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, یہ ہم سے پہلے دنیا میں ہیں. ٹھیک ہے. جب تک قیامت انسان رہے گا دنیا رہے گی یہ بھی ہیں. لیکن بعض اوقات انسان بڑی زیادتی کر جاتے ہیں ان کے ساتھ, تو پھر یہ بیچارے پھر پکڑتے ہیں. ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, یہ تو قرآن کہتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے آگاہی ہونی چاہیے نا. تو ہماری تو بدبختی ہے کہ ہم نے صرف اپنی ذات اپنی پینٹ کوٹ پر ہی رکھی ہوئی نظر, اپنے گھر پر اپنے دکان پر, اس کے علاوہ ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا. تو اس لیے میرے بھائی یہ زندگی کا اصول ہے. ہمارا مذہب جو ہے ایسے کسی کو خوابوں میں نہیں آیا. ہمارا مذہب ڈائریکٹ آسمانوں سے اس خالق نے بھیجا ہے, اپنے پیارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہم تک ایک ایک بات پہنچا دی. صحابی کہتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تمہارا کیسا نبی ہے کہ تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری انفرادیت ہی یہی ہے کہ میں تمہیں ہر چیز سے آگاہ کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدائش سے لے کر قبر میں اتارنے تک کی رہنمائی فرما کر گئے ہیں. یہ تو ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے آپ کو چھوڑ دیا, کیونکہ شیطان لعنتی کو پتہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے نا تو ایران کے 14 برج تھے, اس کی آگ صدیوں سے جل رہی تھی. ان کے ذہن میں تھا, کیونکہ وہ آتش پرست تھے, تو ان کے ذہن میں تھا کہ یہ آگ جو ہے یہ ہمارا رب ہے, یہ کبھی نہیں بجھے گی, یہ جو پلر ہے یہ کبھی نہیں ٹوٹیں گے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے نا تو اللہ کے فضل سے, اللہ کا فضل تھا نا آپ پر, تو وہ برج بھی ٹوٹ گئے آگ بھی بجھ گئی. جب کسی کے عقیدے کو ضرب مارنی ہو نا, مسلمانوں کے عقیدے پر بھی ضرب ماری گئی. جب تک اس کا عقیدہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس وقت تک تو یہ خالی ہاتھ بھی دنیا پر چھا گئے. ٹوٹی تلواروں سے, مریل گھوڑے اونٹوں سے, لاگر جسموں سے, خالی پیٹوں سے انہوں نے دنیا کے بیشتر حصوں پر قبضہ کر لیا. ہے نہیں؟ تاریخ ہے نا کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. تو آج کیا ہے, وہ بعد کی بنی ہے جی, خلافت عثمانیہ تو بعد میں بنی ہے. اب میں اس دور کی بات کرتا ہوں, اس وقت تو بڑا کچھ آ چکا تھا مسلمانوں کے پاس. اس وقت تو مسلمان لڑ لڑ کے ایک دوسرے کا بھی مال کھا گئے تھے. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب نبی کے گھر میں کئی دن ہانڈی نہیں پکتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے. تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا اے سراقہ میں نے تیرے ہاتھوں میں کسرا پرویز کے کنگن دیکھے ہیں. تو وہ ہنسا. اس وقت وہ آپ کا کھوجی تھا کفار کی طرف سے, وہ بڑا ایکسپرٹ کھوجی تھا.
جب مدینے والے سارے ناکام مکے والے ہو گئے نا کہ یار دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں نکل گئے ہیں، پکڑو راستے میں، اگر یہ مدینے نکل گیا تو پھر ہم برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اس کو راستے میں ہی دبوچو. تو بڑے بڑے کھوجی جو ہے نا وہ ناکام ہوئے. تو یہ سراقہ جو تھا یہ بہت بڑا زبردست کھوجی تھا. جب یہ پہنچا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھوئی لگاتے آپ کے پیچھے، تھوڑا سا قریب پہنچا تو میرے رب کی شان، یہ معجزہ بتانا ہو، معجزہ، کرتب نہیں، کرتوتے نہیں بتاتا، وہ معجزہ تھا میرے رب کا. نبی کو نہیں پتا، میرے اللہ نے اس کا گھوڑا زمین میں دھنسا دیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا، اس نے آواز دی کہ یہ کوئی ہے مسئلہ، یہ ہے کوئی اللہ کے فضل والا بندہ، کہ یہ زمین نہ کوئی نرم ہے، نہ دلدل ہے، نہ پانی ہے، نہ کچھ ہے، تو میرا گھوڑا زمین میں دھنس گیا. اس کو کہتے ہیں کرامتیں. چٹکی بجا کر دھواں نکالنے سے کرامتیں نہیں، یہ جادو ہے، یہ بدماشی، یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے. اب اس کو آواز دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک کے اس نے کوئی سوال جواب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو سراقہ ایمان لے آ، میں نے تیرے ہاتھوں میں کسرا پرویز کے کنگن دیکھے ہیں. اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینے میں جا رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے. وہ تھوڑا سا مسکرایا، لیکن یقین تھا، اس کو ہو گیا تھا. جب گھوڑا دھنسا نا تو اس کو عین یقین ہو گیا تھا کہ یہ معمولی بندہ نہیں ہے. یہ اس نے بولا مجھے تحریر، آپ کو تو تحریر نہیں آتی کرنی. وہاں سے ایک ہڈی اٹھائی، اس پر اس نے لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک وقت آئے گا کہ کسرا پرویز، اس وقت کیا تھا، جیسے روس اور امریکہ نا سپر طاقتیں، اس وقت ایران اور روم ایک سپر طاقت تھی. تو عقل مانتی ہے. چند سال پہلے یہی تھا نا کہ امریکہ کو یہ شکست دیں گے بھوکے افغانی. ہاں جی، آج دیکھ لیا نا دنیا نے کہ بھی اس کے پاس B-52، وہ تو چونٹی کی ٹانگیں گین لیتا ہے، وہ تو بندوں کے سانسوں کو محسوس کر لیتا ہے پینٹاگون میں. کدھر ہے ٹیکنالوجی اس کی؟ جب اللہ کے لیے نکلتا ہے بندہ، اللہ کے لیے، اپنے گروہ کے لیے نہیں، جب اللہ کے لیے نکلتا ہے پھر رب اس کی فرشتوں سے مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے خالص خالص دل و خالص، کہ یہ کام میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے. پھر بھوکا ہے تو وہ کچھ ملے گا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، ننگا ہے تو وہ لباس ملے گا جو اس کے باپ دادا نے بھی تصور نہیں کیا ہوگا. پھر وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، پھر اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اللہ جبرائیل کو بلاتا ہے، جبرائیل وہ دیکھو زمین پہ وہ بندہ، دعا کرو اللہ ہمیں ان میں سے کر دے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. اعلان کر دو ہر مخلوق اس سے محبت کرے. چرس پنگا پین دے نال نہیں محبت ہوندیاں، ہاں جی ٹول واج کے آل پانے نال محبت نہیں ہوندیاں. محبت ہوتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، پھر اللہ محبت کرے گا. اللہ نے شرط لگائی ہے یہ جو میرے نبی کی اتباع کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس سے محبت کروں گا. پھر اس کے بدلے میں کیا دوں گا تجھے؟ بیریا میں گھر دے دوں گا، جان ڈیفینس میں. یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، تمہاری مغفرت کر دوں گا. تمہیں کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ کی محبت چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو، بس ختم. جس سے تمہیں روکتے ہیں رک جاؤ، جو کرنے کا حکم دیتے ہیں کرو، جو اس نے فرمایا اس پر بلیو کر لو. تیری عقل مانے. یہ لاجک بتائیں جی سلفی صاحب، یہ ٹخنے ٹانگنے کا لاجک کیا ہے؟ جا کے بہن سے پوچھ، ماں سے پوچھ، تو کیوں ننگے رکھتی ہے؟ تجھے تو حکم ہے ڈھانپنے کا، کس کو حکم ہے؟ یہ ایگزامپل پیش کر رہا ہوں نا جو میرے اور آپ کے گھر میں ہے. نبی نے روکا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا آپ نے کہ ٹخنے ننگے رکھا کرو؟ مردوں کو کہا عورتوں کو؟ تو مردوں کے تو ڈھانپے گئے، 2 فٹ پینٹ لمبی لیندے، نعوذ باللہ. جی تو گھروں میں جا کر دیکھو، اب تو
مجھے لگ رہا اب یہاں تک آ گئی شلوار میں، اللہ نہ کرے اب سکرٹ ہی نہ بن جائے۔ نبی کی اتباع کیا ہے؟ بات ماننی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جسے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ ہم ہیں ہر معاملے میں خیانت، جنازہ پڑھاتا ہوں اس میں خیانت، کھانے پر 2 گھنٹے بیٹھا رہتا ہوں اس کے گھر میں، ختم درود پر 4 گھنٹے بیٹھا رہتا ہوں۔ جو میت کا حق ہے اس کی تو دعا ہے۔ میت کا اصل حق کیا ہے؟ اس کے لیے دعا۔ کیوں جاتے ہو جنازہ پڑھنے؟ دعا کرنے جاتے ہو کہ دکھانے جاتے ہو کہ لوگ کی کہیں گے جنازہ پڑھ رہا ہے؟